نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ لفظی ترجمہ، انما یقیناً حرم حرام کیا اللہ نے علیکم تم پر المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم اور گوشت کو، الخنزیری سور کے، وما اہل اور اس کو جو پکارا گیا۔ اہل یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ احلال جو ہے احل اس کا معروف ہے، اہل مجہول ہے، اور احلال اس کا اصل معنی ہے چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا۔ ہلال جو کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو دیکھ کر۔ اسی طرح بچہ جب نیا دنیا میں آتا ہے تو چیخ مارتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں احل الصبی اذا صاخ۔ جب بچہ چیخے تو عرب محاورے میں یہ کہتے ہیں احل الصبی۔ تو یہاں پر وما اہل اور اس کو جو پکارا گیا، نام زد کیا گیا، کسی کے نام لگا دیا گیا، بھی اس کے ذریعے، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کو، فمن پس جو شخص، اضطر یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، اضطر معروف ہے، اضطر مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ چاہنے والا، باغ یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد والا لفظ عادن جو ہے یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی آتا ہے چاہنا، طلب کرنا، اور جب بغین حد سے تجاوز کرنا۔ اسی طرح ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ عدا علیہ معنی زیادتی کرنا۔ اب یہ آیت، اس آیت کا جو موضوع ہے، موضوع یہ ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کرے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کرے۔ لوگوں کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اور لوگوں کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو انما کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ دم میتہ جو ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور نظر لغیر اللہ والی چیز جو ہے یہی حرام ہے، اور شریعت میں اور کوئی چیز حرام نام کی نہیں ملے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ چار چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور حرام چیزیں ہیں، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں۔ یہاں پر تمام حرام جانوروں کا بیان مقصود نہیں ہے، حدیث سے وہ کچلیدار درندے
اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں، اور دوسرے حشرات الارض کیڑے مکوڑے جو ہیں مثلا چوہا، گوہ وغیرہ، یہ بھی حرام ہے، ان کا ذکر بھی ہے۔ تو اب اس بات کو یہاں پر ان چار کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ تو ان چار کو بیان کرنے کا مطلب جو ہے ایک مشرکانہ رسم کی تردید ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح حلال کو حرام کرنا شرک ہے، حرام کو حلال کرنا بھی شرک ہے، اس لیے یہ بھی تحلیل و تحریم کا اختیار جو ہے، حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کرنا ہے۔ اور مشرکین جو تھے وہ کچھ حلال جانور تھے، ان کو انہوں نے حرام کیا تھا، جس کا ذکر آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مثلا بحیرہ ہے، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ حلال جانور تھے۔ اور چار چیزوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعاً حرام کیا تھا، ان کو وہ حلال سمجھتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو اب اس شرک کا بیان ہے۔ وہ مردار کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں۔ خون جو ہے، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، اس کو بھون کر جو ہے پکا کر کھاتے ہیں۔ جبکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی شریعتوں میں قطعاً حرام ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہود اس کو چھپاتے ہیں۔ تو وہ چار حلال جانور جن کو مشرکین نے حرام کیا تھا، وہ نمبر 1 بحیرہ، تفصیل آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مختصراً یہاں پر یہ سمجھنا ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے، بحیرہ کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے مشرکین۔ اب وہ کہتے تھے یہ جانور جو ہے یہ انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرا تھا سائبہ، اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی اپنی طرف سے ایک ان کا بنایا ہوا رسم تھا۔ وسیلہ جو ہے، وصل کا معنی ہے ملانا، وہ اونٹنی جو لگاتار مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ نہ ہو، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ اسی طرح حام جو حام معنی ہے بچانا، وہ نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اس کی پیٹھ کو سواری سے وہ بچاتے تھے، اس لیے اس کا نام حام پڑ گیا۔ اب یہ حلال چیزیں تھیں اور مشرکین نے ان کو اپنی طرف سے بنا کر اور ذمہ لگا دیے، جھوٹ باندھ کر اللہ کے، کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے حرام نہیں کیا ہے، یہ تم نے خود حرام کیا ہے۔ اور اب یہاں پر ہمارے سامنے جو آیت زیر مطالعہ ہے، اس میں ان چار چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ کی شریعتوں میں قطعی حرام ہے۔ ان کو حلال سمجھنے والا اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلا جو ہے وہ مردار ہے، میتہ، انما حرم علیکم المیتہ۔ اب مردار جو ذبح شرعی کے بغیر مارا گیا ہو، یا خود ہی مر جائے، ذبح کی نوبت ہی نہ آئے، پہاڑ سے گر کر مرتا ہے، یا جنگل میں جاڑیوں میں پھنس کر مر جاتا ہے، یا ٹکر مارنے سے مر جاتا ہے، یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے یا شکار کیا جاتا ہے، مثلا گلا گھونٹنا، اور یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، یا لکڑی، پتھر اور غلیل اور بندوق سے مارا جائے، یا درندہ جو ہے اس کو پھاڑ ڈالے، یا ذبح کے وقت قصداً تکبیر ترک کیا جائے، اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے قصداً، تو اس وقت یہ حرام ہے۔ یہ سب جو ہے مردار اور حرام ہے۔ اور
البتہ دو جانور جو ہیں وہ بحکم حدیث اس حرمت سے مستثنی ہیں. وہ ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی دل ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو روز ہمیں پیش آتا ہے پولٹری فارم میں، یا جو لوگ مرغی بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا. جب مرغی کی دکان پر مرغی لینے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر مرغی ذبح کرتا ہے، حلال کرتا ہے اس کو. وہ دکاندار جو ہے یا اس کا نوکر، اس کے کانوں میں اسپیکر ٹھونسے ہوتے ہیں اور آئی فون جو ہے اس کے گھر میں وہ جیب میں ہوتا ہے اور وہاں پر موسیقی چل رہا ہے. وہ بسم اللہ پڑھے بغیر اس کو حلال کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو وہ شرعاً حلال نہیں ہوتا، وہ مردار کے حکم ہے. اور جب اسے کہا بھی جائے کہ بھائی اس پر اللہ کا نام لو، یہ اسپیکر وغیرہ نکالو، اس چیز کا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، وہاں سے وہ چیز نہیں لینی چاہیے. اور دوسرا جو ہے خون سے مراد ہر خون نہیں بلکہ رگوں سے بہتا ہوا خون. ذبح کرتے وقت حلق کی رگیں جب کٹتی ہیں، 4 رگیں آگے پیچھے 2 تو اس وقت جو خون بہتا ہے یہ خون حرام قطعی ہے اور نجس ہے، گندا ہے. اس خون کا ایک قطرہ بھی اگر بالٹی میں، لوٹے میں گر جائے یا تالاب میں گر جائے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اس سے وضو نہیں ہوگا اور کوئی پیے گا تو وہ گندا تصور ہوگا. اس سے وضو اگر کسی نے بنایا ہے تو یاد آنے پر، معلوم ہونے پر دوبارہ وضو بنا کر صاف پانی سے نماز پڑھنا ضروری ہے. جو کپڑے اس پانی سے دھوئے گئے ہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دھونا ضروری ہے. اب یہ خون جو ہے، دوسرا خون وہ گوشت کا خون ہوتا ہے. گوشت کا خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ گندا نہیں ہوتا. اگر اس کو دھوئے بغیر بھی پکا کر کھایا جائے تو جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ نظافت کے خلاف ہے. اور 2 خون جو ہے حدیث نبوی کی روشنی میں ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. ایک ہے کلیجی، دوسری ہے تلی، جو منجمد خون ہے لیکن حدیث نبوی میں ان کو انسانوں کے لیے حلال کیا گیا. اب اس خون کے حوالے سے بھی یہ دم مسفوح اس کو کہا جاتا ہے. جانور کو جب ذبح کرتے ہیں بڑے بڑے قصاب خانوں میں، تو ذبح کرتے وقت یہ حلق کے نیچے، ان رگوں کے نیچے بڑے بڑے پلاسٹک کے ٹپ جو ہیں لا کر رکھتے ہیں، یا بڑا کھلا برتن رکھتے ہیں، اور یہ خون ذبح کرنے کے بعد اس ٹپ میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، شہر سے باہر نکال کر کھلے آسمان تلے ان کے تالاب بنے ہوتے ہیں، ہاؤس بنے ہوتے ہیں، اس تالاب میں اس کو ڈالتے ہیں. اور دھوپ لگنے سے جب وہ خشک ہوتا ہے تو وہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گوداموں کی طرف. گوداموں میں لے جا کر اس کو ملاتے ہیں چائے کے ساتھ. اب ہم لوگ خریدتے ہیں اس چائے کو کہ بھئی بڑا ٹیسٹ فل چائے ہے. وہ ٹیسٹ فل نہیں ہے، وہ حرام قطعی ہے. اس کو خریدنا، اس کو پینا، استعمال کرنا دونوں درست نہیں ہے. باقی صحت کے لیے وہ کتنا مضر ہے. یقیناً اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ انسان کی روحانیت اور انسان کی صحت جو ہے دونوں کے لیے مضر ہے. اس چیز کے فوائد یا نقصانات کو ہم سمجھے یا نہ سمجھے،
اللہ نے جو حرام کیا ہے، مسلمان کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی نقصان ہے، تبھی تو میرے رب نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو بڑا رحیم ہے، اس نے اس پر پابندی لگا دی ہے اس کے استعمال پر۔ یقیناً اس کے نقصانات زیادہ ہے، تبھی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اب اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں بڑے خوش ہو کر کہ یہ زبردست چائے ہے، یا ایسی چائے ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کے استعمال کے بعد انسانی صحت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور اب بین الاقوامی جو وہ ہیں چائے کمپنیاں، وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ہم اقوام متحدہ سے اس کے لیے اجازت لے لیں، کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ بین الاقوامی سطح پر چائے کے ساتھ ہم اس کو ملا کر بیچ سکیں، لیکن ابھی تک اس اجازت کا پتہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت۔ خنزیر جو ہے وہ اگرچہ اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو، اس طرح اس کے تمام اجزاء مثلا کھال ہے، اس کے بال ہیں، اس کے ناخن ہیں، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا خون ہے، سب، اس کی چربی ہے اور پٹھے ہیں، سب ناپاک ہے۔ ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا یقیناً حرام ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ اوپر جو میتہ کہا ہے، مردار، انما حرم علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے، تو مردار کی کھال جو ہے وہ دباغت کے بعد، رنگنے کے بعد، مردار کی کھال کو کسی نے اتارنے کے بعد دھوپ میں ڈالا یا کوئی اور کیمیکل لگایا، اور کیمیکل لگانے سے اس کی بدبو دور ہو گئی اور روغن جو ہے وہ خشک ہو گیا، اب اس کو استعمال کر سکتا ہے، اسے بسکٹ بنا سکتا ہے، کوٹ بنا سکتا ہے، چپل بوٹ بنا سکتا ہے، اور مثلاً چیتے کی کھال ہے، شیر کی کھال ہے، لومڑی کی کھال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خنزیر جو ہے وہ خنزیر کی کھال کو اگر رنگ بھی جائے، کیمیکل بھی لگایا جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جائے، وہ پاک نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بھئی یہ ناپاک۔ اب بعض لوگ پھر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں خنزیر وہ گندگی کھاتے تھے اور یہ تھا وہ تھا، آج کل ان کو زبردست فارم میں رکھا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اور قسم قسم کے بہانے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى، ان جرائم کے مرتکب مت ہو جاؤ جن کے مرتکب ہوئے یہودی اور عیسائی، فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، کہ تم معمولی بہانوں سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگو۔ بس جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ و رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حرام جانا جائے۔ اب یہ بات کہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں ہے اور چھوڑنے کے فوائد کیا ہیں، اس کے اوپر بعد میں ریسرچ کرو، تو قرآن کا جو حکم ہے وہ حق الیقین میں تبدیل ہو کر آپ کے سامنے آئے گا آپ کے تحقیق کے نتیجے میں۔ لیکن ایمان کے لیے پہلی بات ضروری ماننا ہے۔ اچھا، اب چوتھی بات یہاں پر اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نامزد کیا ہوا جانور، غیر اللہ کے نامزد یعنی کسی شخصیت کے، کسی ہستی کے، پیغمبر کی خوشنودی کے لیے اس کے نام پر کوئی بکرا خریدا، کسی ولی کی خوشنودی کے لیے کہ ہم اس کے نام پر یہ ذبح کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اگر اس کے نام پر نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، گھر میں بے برکتی ہوگی، دنگا فساد ہوگا، اگر کریں گے فلان درگاہ پہ لے جا کر تو یہ فوائد حاصل ہوں گے، تو یہ جانور اس نیت سے خریدا ہوا جانور خریدتے ہی حرام ہو جاتا ہے۔
جانور اصلاً حلال تھا، لیکن اس نیت کی وجہ سے وہ بکرا، بکری، وہ دمبا، وہ بیل، وہ گائے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ پھر علماء نے لکھا ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ خریدنے والا انسان اور نامزد کرنے والا انسان جو ہے خود صدق دل سے توبہ کرے اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرے، تو اس وقت ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور اس کو کھانا پھر جائز۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مہمان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں یا وصیت کے مطابق کوئی اچھی چیز اس کے لیے پیش کرتے ہیں، تو مہمان کے لیے ذبح کرنا یا اس کا اعزاز اور اکرام جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ کسی بابا کے نام پر ذبح کرنا یا اس طرح اکرام کرنا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صحیح حدیث میں آتا ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تو مہمان کا احترام کرتا ہے نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ مجھے برکتوں سے نوازے گا، اللہ مجھے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے بجائے یہ کیا، بکرا دمبا خریدا اور اس کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس ذبح شدہ جانور کا گوشت غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، کوئی ولی اللہ ہے اور بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کا کوئی پیر ہے، اس کو بخش دیا، تو یہ شرعی طریقہ ہے، درست بات ہے، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان چار چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا حرام قطعی ہے۔ اب یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے، استثنائی صورت ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اس کے سامنے یا تو مردار ہے یا دم مسفوح ہے یا ما اہل بہ لغیر اللہ ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، حلال چیز اس کو ملتی نہیں ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو بقدر ضرورت ایک لقمہ کھانے سے بچ سکتا ہے، آج کا دن گزر سکتا ہے تو 2 لقمہ نہیں کھائے گا، مزے کے لیے نہیں کھائے گا، حلال کی موجودگی میں اس کی طرف تجاوز نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد حلال کی تلاش میں رہے گا۔ دوسرے دن بھی اگر صورتحال وہی رہا تو پھر اس کے لیے اتنی بقدر ضرورت جو ہے جائز ہے اس حرام قطعی میں سے، اس شرط کے ساتھ غیر باغ ولا عاد، یہ ایکسیپشن ہے، اور اس کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہا جاتا ہے، نظریہ ضرورت۔ تو ضرورت جو ہے ضرورت کی حد تک ہوتی ہے۔ فقہ اسلامی کا قاعدہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے ضرورت کی حد تک۔ آج کل اس ضرورت کو اتنا لوگوں نے جنرلائز کیا ہے کہ حرام کے اندر ڈوب گئے ہیں، اس ضرورت کو لے کر سپر سٹور کھولنے کے لیے کروڑ روپیہ جو ہے وہ سودی قرضہ لے رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ سودی قرضہ۔ اب سود حرام قطعی ہے، اللہ و رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، اور حلال پر گزارا کرنے کا حکم ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس بندے کے لیے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر وقت نہیں پاس کر سکتے، تو
یہ دین کو ماننا نہیں ہے، دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ ایسا کرنے والے سو کالڈ مسلمز ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ ایسے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم معاشرے میں جب رہتے ہیں تو انہوں نے مرنا ہے تو جنازہ کسی نے اٹھانا ہوتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو رشتہ دینا ہوتا ہے، رشتہ لینا ہوتا ہے۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں اور کبھی کبھی مسجد بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا جو حرام قطعی کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ یہ جو ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 173، اور اس کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں آیا ہے۔ ایکسیپشن جو بیان ہوا ہے، استثناء، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بھوک میں لاچار ہو جائے اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو گناہ کی طرف غیر متجانف لِإِثْمٍ وہاں فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مقدار جو ہے ضرورت سے تجاوز کرے یا لذت مقصود ہو، مزے لے لے کر خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، مزے لے لے کر قبروں پہ ذبح کیا ہوا گوشت کھا رہا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور سورہ انعام 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یہ حکم دینے کے بعد پھر استثناء کیا ہے، وہ استثناء یہ ہے کہ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، مگر جب تم کسی حرام کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں یہ مضمون آیا ہے۔ پہلے 4 حرام چیزوں کا ذکر ہے، مردار کا، بوقت ذبح بہائے ہوئے خون کا، خنزیر کے گوشت کا، غیر اللہ کے نامزد کیے ہوئے جانور کا، پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اس حال میں کہ نہ چاہنے والا ہو، نہ زیادتی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 115 میں یہ مذکورہ 4 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے بعد فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی پریشان ہو جائے، لاچار ہو جائے، غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، نہ چاہنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون جو ہے ذکر تو کیا ہے لیکن احادیث اس مضمون کی بیان نہیں کی ہے بخاری شریف میں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو اس کی تفصیل پھر احادیث میں نہیں آئے گی، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اور جس مسئلے کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے تو اس کی وضاحت پھر احادیث میں آئے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، قرآن کریم نے اس کو مختلف مقامات پر بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ آخر آیت جو ہے اس میں ایک شبہ کا جواب ہے کہ بھوک جو ہے، بھوک سے مرتے ہوئے آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ وہ کتنا کھائے، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ کھا جائے گا پھر پکڑ میں آئے گا۔ تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر غلطی میں، خطا میں کچھ زیادہ کھا گیا تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اور رحیم ایسی حادثاتی حالات میں کہ انسان مر رہا ہے، کچھ اس کو مل نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو تنگی میں نہیں ڈالا بلکہ اس کے لیے وسعت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی رحیمیت کا تقاضا تھا۔ اللہ رحیم بادشاہ ہے تو بندوں پر
تو یہی مسئلہ جو ہے فقہائے کرام نے پھر اکراہ کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلا کسی بندے کو گن پوائنٹ پر کسی نے مجبور کر دیا، اب حلال بھی ہے، کھانے کے لیے کوئی حلال چیز ہے، لیکن حلال کی طرف جانے اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اس حرام میں سے کھاؤ گے ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، یا پہاڑ سے تمہیں گرائیں گے، یا تمہیں پکڑ کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ تو اب جان بچانا ہے یا اس حرام میں سے کھانا ہے؟ تو اگر یہ بات یقینی ہو، ایک تو گپ شپ والی بات ہوتی ہے، وہ نہیں، اس بندے کو جو ایگریوڈ پرسن ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، مجھے جان سے مار ڈالیں گے، ختم کریں گے، تو اس وقت وہ اس حرام میں سے کھائے جان بچانے کے لیے۔ اس کو یہ یقیناً معلوم ہو، اس کو یہ اندازہ ہو کہ اگر میں نہ کھاؤں یا اس حرام میں سے نہ پیوں تو یہ لوگ جو مجھے دھمکی دے رہے ہیں یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت اگر اس نے اس حرام میں سے کچھ کھا پی لیا تو اس کے لیے جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑیں گے نہیں۔ تو درس کے اندر 4 چیزوں کا کھانا حرام کر دیا گیا: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا جسے غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو بھی وہ حرام ہوگا۔ اور جو جانور گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا زخمی ہو کر بغیر ذبح کے مر جائے وہ مردار ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح مچھلی اور ٹڈی دل جو ہے ذبح کیے بغیر بھی حلال ہیں۔ اسی طرح ہر نجاست خور جانور جو ہے وہ مردار ہے، یعنی نجاست خواہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو، اور خنزیر کا گوشت جیسے ان کا استعمال حرام ہے اسی طرح ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ہر نجاست کا یہ حکم ہے ان نجاستوں کے ساتھ جو بیان ہوا۔ اور سخت مجبوری کی حالت میں خون کا خریدنا جائز ہے، لیکن فروخت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور مجبوری کی صورت میں 5 شرائط کے ساتھ حرام اور ناپاک دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہاں پر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بات جب آ گئی تو دواؤں کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اضطرار کی حالت ہو، یعنی جان کا خطرہ ہو تو حرام دوا استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری، کوئی حلال دوا اثر نہ کرے یا حلال دوا موجود ہی نہ ہو۔ تیسری، اس دوا سے مرض کا ازالہ یقینی ہو، ماہر مسلمان ڈاکٹر بتا دے کہ اس مرض کا علاج اس دوا میں ہے۔ چوتھی بات، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو کہ حلال مل رہا ہے اور یہ خواہ مخواہ حرام کی طرف جا رہا ہے۔ اور 5ویں، اس شرط کے ساتھ کہ اسے ضرورت سے زائد استعمال نہ کیا جائے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور ہی حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور کیا گیا، غیر باغ چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔